اللہ تعالیٰ کے من جملہ احسانات میں سے ہم پر جو سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑا انعام ہے وہ اسلام کی دولت، ہدایت کی نعمت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں اللہ کے فرامین پر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھرپور یقین ہونا چاہیے، بھرپور اعتماد ہونا چاہیے، اور ہماری توجہ کا مرکز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ہماری زندگی کیسے اچھی ہو جائے گی اور ہماری آخرت کیسے اچھی ہو جائے گی، ہم مشکلات سے کیسے نکلیں گے۔ ہم مشکلات سے نکلیں گے اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور اچھی ہو جائے گی، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین، وہ ہے قرآن و سنت پر عمل کرنا۔ بگاڑ سارا آتا ہے نافرمانی سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ برا بیان فرمایا۔ مثلا ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے جب معاملہ کرتے ہیں اور بیچنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اب وہ اگرچہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں مہینے کے 10 لاکھ کماتا ہوں، 20 لاکھ کماتا ہوں، 50 لاکھ کماتا ہوں، لیکن ایسے مہینے کے 50 لاکھ جو بے برکتی ہو، اس سے وہ 50,000 روپے اچھے ہیں جو برکت والے ہیں۔ تو برکت کیسے ڈلتی ہے، برکت کیسے نکلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی معاملہ ہے، اور اس کا تعلق ہے دین کے ساتھ، اس کا تعلق ہے قرآن و سنت پر عمل کرنے کے ساتھ۔ اس لیے کہ دیکھیں جو غیبی معاملہ ہے نا، غیبی معاملہ، یہ تو ایمان اور تقوی کی پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کون متقی لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تو صرف ان چیزوں پر یقین رکھ رہے ہیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اصل یہ ہے کہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لانا۔ ہمیں کثرت نظر آتی ہے، برکت نظر نہیں آتی، تو کثرت کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اور برکت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، حالانکہ کثرت سے زیادہ اہمیت برکت میں ہے۔ اگر مال بہت ہے برکت نہیں ہے، بیکار ہے۔ مال تھوڑا ہے برکت والا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو برکتیں کیسے آئیں گی، زندگی کیسے آسان ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سب سے پہلی چیز تو ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر تو برکت آئی نہیں سکتی، یہ تو جڑ ہے، جڑ۔ جب تک جڑ نہ ہو کوئی درخت نہیں اٹھ سکتا۔ آپ اوپر سے تنا کوئی کاٹ کے لے آئیں، زمین پہ گاڑ دیں، تھوڑے دنوں میں وہ خشک ہو جائے گا، اس لیے کہ جڑ ہی نہیں ہے نیچے۔ کسی عمارت کا فاؤنڈیشن نہ ہو، بنیادیں نہ ہو، وہ عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اس لیے کہ جڑ ہی نہیں ہے، بنیادیں ہی نہیں ہیں۔ تو اصل جو بنیاد ہے نا وہ ہے ایمان، اور ایمان کو خوبصورت کرنے والی چیز، ایمان میں جان ڈالنے والی چیز وہ ہے تقوی۔ ایک بندہ مکان بناتا ہے، اس کا پورا گرے اسٹرکچر ہے اور اس میں کھڑکیاں نہیں لگی، دروازے نہیں لگے، کلر نہیں ہوا، فنیشنگ نہیں ہوئی، وہ کبھی بھی اس کو سیل کے لیے آگے نہیں لاتا۔ وہ یہ نہیں کہتا بنی ہوئی چیز، وہ کہتا ہے اس کو بناؤ، اس کے عیب چھپاؤ، اس میں کلر کرو، اس میں دروازے لگاؤ، اس میں باتھ روم بناؤ، اس میں کچن بناؤ۔ جب پورا تیار ہو جائے پھر اس سیل کے لیے پیش کر دو، پھر لوگ کہتے ہیں ہاں اچھی چیز ہے۔ تو ایمان کو جو چیز خوبصورت کرتی ہے، جو چیز ایمان کو مزین کرتی ہے، جو چیز ایمان میں جان ڈالتی ہے، جو چیز ایمان کو ہمارے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بناتی ہے، وہ چیز ہے تقوی۔
تقوی کا مطلب اعمال صالحہ کی پابندی۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کسی کو ہدیہ دینا ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں اجر ملے گا؟ صرف آخرت میں اجر نہیں ملے گا، وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکتوں سے ہماری دنیا کی زندگی اچھی کر دیں گے۔ پہلے تو ہم دنیا میں رہتے ہیں، یہ زندگی بھی تو گزارنی ہے، اس کے بعد جانا ہے آخرت میں۔ یہ زندگی بھی تو ہماری اچھی ہونی چاہیے، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بس اچھی ہو ہی نہ ہو، بیکار گزر جائے، اور آخرت ہی صرف اچھی ہو جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اب دنیا کیسے اچھی ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرتے۔ ظلم نہیں کرتے کیا مطلب؟ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر ایک، یعطا بہا فی الدنیا، نمبر دو، یجزا بہا فی الآخرہ۔ یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز، یعطا بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، اور دوسری چیز، یجزا بہا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ کہ ہماری دنیا اچھی ہوگی نیک اعمال سے، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی نیک اعمال سے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت تو نیک اعمال سے اچھی ہوگی، باقی دنیا تو ہماری بھاگ دوڑ کرنے سے، دکان پر وقت پر پہنچنے سے، محنت زیادہ کرنے سے، محنت ہم کرتے رہے، دکان بھی وقت پر جاتے رہیں، کاروبار بھی بہت اچھا کرتے رہے، بیچ سے نمازوں کو نکال دیں، زکوٰۃ کو نکال دیں، روزے کو نکال دیں، تقویٰ کو نکال دیں، صلہ رحمی کو نکال دیں، تو ہماری ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہماری دنیا کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا میں مر جاؤں جلدی سے، ہر بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی عمر عطا فرمائے، عمر میں برکت ہو، صحت والی زندگی گزاروں، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے فراوانی کے ساتھ روزی عطا فرمائے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور میں لوگوں کے لیے سہارا بنوں، میں اپنے گھر کے لیے سہارا بنوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لے، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، کسی کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرے کہ میری اس سے لڑائی ہے، میری اس سے بات نہیں ہے، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، میں اس کی شادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ میرے گھر نہیں آتا۔ آپس کے تعلقات اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں اجر نہیں دیں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی روزی میں فراوانی دیتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہم لوگوں سے محبت کریں، آپس میں ایک تعلقات والا ماحول ہو، آپس میں ایک فیملی والا ماحول ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی وجہ سے آپس کی محبتیں بڑھا دیں گے۔ بندہ کسی کے گھر جاتا ہے، کچھ لے کر چلا جاتا ہے، بندہ کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کو کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، بندہ کسی کو عید کے موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، قربانی کے موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، شادی کے موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، ولادت کے موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا ہے۔
کسی اور موقع پر کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، کسی موقع پر دینا بھی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی گھر پر جاتا ہے کوئی ہدیہ دے دیتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت بڑھا۔ صرف ایسا نہیں کہ ہدیہ دینا لینا یہ ایک مسنون عمل ہے، آخرت میں اجر ملے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ہدیہ ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کا مزاج بنایا کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی کسی کو ہدیہ دو، لیکن ہدیہ ضرور دو، اللہ تعالیٰ اس میں آپس میں محبت پیدا فرما دے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات والے ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ دین پر عمل کرنے سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح غلط کی پہچان دے دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم محنت میں زیادہ روزی دے دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پھر وہی بات کہ ہمارے اندر ہوشیاری زیادہ ہے، اس سے ہوگا، یا ہمارے اندر محنت کرنے کا مزاج بہت زیادہ ہے، اس سے ہوگا، یا ہمارے اندر تجربہ بہت زیادہ ہے، اس سے ہوگا۔ یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود دین نہ ہو تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، کہ جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے راستے کھول دیں گے۔ جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صحیح غلط کی پہچان کر دیں گے۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ دنیاوی معاملات میں دیکھتے چلے جائیں کہ دنیا ہماری کیسے اچھی ہو سکتی ہے، دنیا ہماری کیسے سنور سکتی ہے، دنیا میں ہم کیسے عزت پا سکتے ہیں، ہماری روزی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرے میں نام کیسے ہو سکتا ہے، ہم محبت والے بندے کیسے بن سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز کی جڑ نظر آئے گی کہ دین پر عمل کریں گے سارا کام ہو جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر 100% یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ایک بہت بڑا وبال ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا، پورے شہر سے بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے بڑے جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے کہ آج موسیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، اس لیے کہ وہ تو اکیلا بندہ ہے اور ہمارے پاس پوری ٹیم ہے، سارے ماہر لوگ ہیں، ملک دور دراز سے آئے ہیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا جب اتنا دور دور سے ہمیں بلایا ہے، اتنا بڑا مقابلہ کروا رہے ہو، اتنے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، اتنا مجمع ہے اور اتنا بڑا انسان ہے سامنے، جس ایک بندے کے لیے اتنی بڑی ٹیم کو بلایا ہے، تو إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے تو کچھ ملے گا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ جیتنے پر انعام کیا ملے گا؟ پیسہ کتنا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، تم میرے بندے بن جاؤ گے بس۔ جادوگروں نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگا، انہوں نے کہا جب فرعون کے ہو گئے تو سب ہمارا ہو گیا، وہ بادشاہ آدمی ہے، بادشاہ کے ساتھ جب تعلق جڑ جائے گا، بادشاہ کے ساتھ ہم مل جائیں گے، بادشاہ کے بن جائیں گے تو سب ہمارا ہو جائے گا، اب کچھ بھی نہیں چاہیے، صحیح ہے، بس ایگریمنٹ پورا ہو گیا، اب مقابلے کے لیے تیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جب انسان اللہ کے قریب ہو گیا تو سب کچھ انسان کا ہو گیا۔ تو دیکھیں نماز پڑھنے سے آخرت کا فائدہ ہوگا، وہ ہوگا،
وہ آخرت میں ضرور ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے قریب کر لوں گا، اور کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو بندہ اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نافرمانی کے کاموں سے بچا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی کے کاموں سے دور کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ گناہوں سے محفوظ ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بے حیائی سے دور ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا قرب آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کس سے ملے گا؟ یہ نماز سے ملے گا۔ اسی طرح دیکھیں آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے، روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، کمانے کا مسئلہ ہوتا ہے، پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے، ساری دوڑ اسی کے لیے۔ جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صدقات دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کسی بھی صورت میں مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، حج کا سیزن ہے آگے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ حج کر سکتے ہیں، اور حج کے لیے ان کا نصاب بھی پورا ہے۔ حج کا نصاب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ تک جانے اور آنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو۔ ایسے بندے پر حج کرنا فرض ہے، فرض۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سود کھانے والے پر بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنے والے پر بہت سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے فوراً حج کرے، تاخیر نہ کرے کہ بعد میں کر لوں گا۔ ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر میں حج کر لوں گا تو 10-15 لاکھ روپے میرے لگ جائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج پر پیسہ خرچ کرتا ہے اور عمرے پر پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ فقر سے دور کر دیتے ہیں۔ فقر، غربت ختم، فقر ختم، پیسے کی تنگی ختم۔ حالانکہ پیسہ تو خرچ ہوتا ہے پھر بھی تنگی نہیں آتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کا غیبی معاملہ ہے، اور ہم نے قرآن کے آغاز میں ہی کہہ دیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یا اللہ ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، چیز نظر نہیں آتی لیکن مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک بندہ صدقہ دیتا ہے، ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے مال میں سے 10 15 20 25 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے نکل گئے زکوٰۃ کی مد میں، اتنے پیسے بظاہر کم ہو گئے، اس کا بیلنس کم ہو گیا، اس کی جیب سے پیسہ نکل گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں تو کم ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کم ہوتا ہوا نظر آیا، اللہ کے یہاں کم نہیں ہوا، اللہ کے یہاں مال بڑھ گیا۔ اب کیسے بڑھ گیا؟ وہ تو جب زکوٰۃ دیتا ہے بندہ اور صدقہ دیتا ہے تو اس کو خود نظر آ جاتا ہے کہ کیسے بڑھ گیا۔ تو ہماری دنیا کی کامیابی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ہوشیاری میں، ہماری دنیا کی کامیابی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے تجربے میں، ہم دنیا کی کامیابی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ٹیم ورک بہت اچھا ہے اس میں ہماری کامیابی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزنس بہت اچھے ہیں اس میں کامیابی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر دین ہماری زندگی میں ہے تو کامیابی ہے، اگر دین نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یعطیٰ بہا فی الدنیا ویجزیٰ بہا فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اجر دیں گے، دنیا میں بھی اللہ بدلہ دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی نیک اعمال کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔